خدا کی قسم میرا ظاہری انداز تو ذرافت اور خوش طبی کا ہے، لیکن میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بے بس ہوں، کچھ کر نہیں سکتا. بولتا ہوں ہو سکتا ہے میرے محبوب کا کوئی امتی بچ جائے. بس خط کا متن کچھ اس طرح تھا. لڑکی خط لکھ رہی ہے فاطمہ جناح کالج کی. کس کو؟ روزنامہ خبریں. کیا مطلب بھئی یہ میں خط لکھ رہی ہوں تاکہ خبروں میں شائع کر دو اس کو اور پورے ملک میں پہنچ جائے. وہ خود متن کیا ہے؟ میں اس امید کے ساتھ آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں کہ شاید میری آواز سن کر کچھ کر سکیں اور مجھ سمیت بہت سی لڑکیوں کا بھلا ہو جائے. وہ چشتی کی بات نہ مانو، اس کی فریاد نہ سنو، اپنی بیٹی کی تو سن لو. ظالم قوم بے حس مردہ بن چکے ہیں اتنے کہ ہماری اولاد پیٹتی ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اور ایک دلہ باپ ہے جو کہتا ہے ترقی کر رہی ہے، صبر کرو علم آ جائے گا. جناب عالی، والدین اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہاسٹل کی چار دیواری میں ان لڑکیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی. چار دیواری ہوتی ہے نا، لیکن وہ چار دیواری چکلوں کی طرح ہے. چکلے کوئی ننگے نہیں دیکھیں گے آپ. کیوں بھائی؟ چکلے ننگے دیکھے آج تک آپ نے؟ ان کی کتنا، میں نے تو ایمان سے یہ ہیرا منڈی کے ساتھ گزرتے ہوئے ایک نگاہ دیکھی نا، او ہو بھائی، ان کے تو چوبارے اتنے اونچے ہیں اور باہر سے اتنا بند کام ہے، اتنا سیل بند کام ہے، سیل بند کام ہے. ہاں جی، اتنا سیل بند کام ہے کہ پتہ نہیں چلتا اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن وہ کس لیے ہے؟ وہ عزت بچانے کے لیے ہے یا گوانے کے لیے؟ تو آپ نہیں سمجھے یہ کیوں چار دیواری ہے. اندر جانے والی تو چادر چار دیواری کی دشمن بن کر نکلتی ہے. توجہ نہیں فرمائی یار. وہ تو گھر کی چار دیواری کو اپنے لیے قید سمجھتی ہے. پھر یہ چار دیواری کیوں ہے؟ میرے لفظوں پر غور نہیں کر رہے. اس چار دیواری میں سیکھنے پڑھنے والی وہ تو گھر کی چار دیواری کو جیل سمجھتی ہے. کہتی ہے یہ گھر کی چار دیواری کیا ہے، ہمیں کیوں کو تم نے قید میں رکھا ہوا ہے. باہر نکلتی ہے تو گھر کی چار دیواری کو گرانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس کے سکھانے پڑھانے والے کنجروں نے چار دیواری کیوں دے رکھی ہے؟ میرے سامنے کچھ لڑکیاں برقعے کے ساتھ جا رہی تھی سکول میں. میں نے کہا اپنے ساتھی سے، میں نے کہا یار یہ جتنی کپڑوں سے باہر آ چکی ہیں وہ پہلے دن برقعے میں گئی تھی. ایمان سے بتاؤ، جو حالت یونیورسٹی میں جا کر بنتی ہے اور پھر یہ شو بزنس جس کو کہتے ہیں، یہ بے غیرتی کا جتنا کام، یہ اشتہار کا کام عورتیں کرتی ہیں، کنڈکٹری کا سارا، یہ جتنی کپڑوں سے باہر آ چکی ہیں اور بورڈوں پہ جن کی ننگی تصویریں چسپاں ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا یہ پہلے دن اسی حالت میں گئی تھی سکول میں؟ ان کے برقعے تھے. جو اصل برقع تھا ٹوپی والا، جس کو دیکھ کر بش کو غش آ جاتی ہے اور بش کی نسل کو غش آ جاتی ہے. شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں، مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدزن ہو گئے. کلندر اقبال فرماتے ہیں جب سکول کالج کے لڑکیوں اور لڑکوں کے سامنے پردے کی بات کرتے ہیں تو وہ بدزن ہو جاتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. کیوں جھگڑتے ہیں؟ یاد رکھنا، جو آدمی عزت دار ہو، باغیرت ہو، بے غیرت نہ ہو، غیرت مند ہو، قسم خدا کی پردے کی جب بات آئے گی وہ تم سے لڑے گا نہیں. ہاں، وہ تو خوش ہو جائے گا. اور زانی اور بدکار، کمینے اور دلے بندے کی نشانی ہے جب پردے کی بات کرو گے اس کو آگ لگے گی. کیوں؟ اس کو پتا ہے اگر ایسا ہو گیا، اگر پردے میں آ گئی تو پھر ہمیں پردہ چاک کرنے کا موقع کب ملے گا. اس وجہ سے وہ لعنتی آدمی، ان کو غصہ لگتا ہے
اقبال فرماتے ہیں کالج کے لڑکے جتنے ہیں ان کے سامنے پردے کی بات کی جائے تو وہ بدن ہو جاتے ہیں. ہاں وہ بد گمان ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ وہ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں یہ کوئی روکنے والا ہے, یہ ہمیں یہ زنا کے پھر قریب نہیں جانے دے گا. توجہ نہیں فرما. ہاں یہ بات علامہ اقبال کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ٹوپی والا برقع پہن کر عورت سکول جا سکتی ہے؟ وہ سکول والے قبول کریں گے؟ کیوں بھائی کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اگر وہ قبول نہیں ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ان کا منصوبہ کپڑے اتارنے کا ہے, پہنانے کا نہیں ہے. اگر پہنانے کا ہوتا تو وہ کہتے داد دیتے ہیں ہمیں تو ساری لڑکیاں اسی حال میں نظر آنی چاہیے. توجہ نہیں فرمائی. اسی وجہ سے وہ پہلے دن سے جو برقع اور پردہ قبول کرتے ہیں وہ کیسا ہوتا ہے؟ نقاب جس میں جلوہ بھی ہو حلوہ بھی ہو, پردہ بھی ہو فیشن بھی ہو, سب کچھ ہو, نظارہ بھی ہو پردہ بھی ہو. جنہوں آندے نے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں, خوب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تکبیر امت مسلمہ, بلکہ میں تو کہوں گا انسانیت کا کام اگر کسی نے کیا ہے نا تو وہ ہمیشہ منبر رسول کا وارث کرتا ہے. ہاں یہ شرف اسی کو ہے. دوسرے انسانیت کو قتل تو کر سکتے ہیں, انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے. جتنا کوئی منبر سے دور ہوگا منبر رسول سے وہ اتنا بڑا انسانیت کا قاتل ہوگا, اور جو اس کا مضبوط ترین وارث بنے گا فقراء اور صوفیاء کی طرح. وراثت کا مطلب اس پر بیٹھنا نہیں, وراثت کا مطلب یہ ہے جو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے انسانیت کی فکر پیش کی تھی, جو اس فکر کا حامی ہوگا وہی ہوگا جو انسانوں کا ہمدرد ہوگا, وہی ہوگا جو انسانوں کا. ہاں یہ شرف منبر رسول کو ہے, یہ شرف نبی کی مسجد کی چٹائی کو ہے. سبحان اللہ, ذرا توجہ سے کہیں سبحان اللہ. ہاں اچھا اب وہ لکھ رہی ہے, لڑکی لکھ رہی ہے جناب عالی والدین اپنی بچیوں کو ہاسٹل میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ ہاسٹل کی 4 دیواری میں ان لڑکیوں کی عزت و آبرو محفوظ رہے گی, لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی بیٹیاں یہاں کس قدر غیر محفوظ ہیں یا وہ کس حال میں رہ رہی ہیں. جب یہ لڑکیاں اپنے ماں باپ کو ملتی ہیں تو مجبوراً انہیں ہرگز نہیں بتا سکتی کہ وہ کس کے ہاتھوں کا کھلونا بن چکی ہے اور ان کی عزت خاک میں مل چکی ہے. میں خود گزشتہ کچھ عرصے سے کسی کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر اپنی عزت کی نیلامی کرتی رہی ہوں, اور اس کتاب والے نے ہر بات باحوالہ کی اور آخر میں حوالے موجود ہیں.